اما بعد ذوق و شوق و عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال بخطابہ ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیغمبر رحمان بولتا ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں عالم انسانیت پر اپنی سب سے بڑی نعمت وجود رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ سب سے پہلے مقامی یونٹ اور اس کے تمام تر ذمہ داران اور کارکنان، ان کے معاونین کو انتہائی دلی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے تمام تر معاملات اور مشکلات کا خندہ پیشانی سے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اپنی شب و روز محنت کے ذریعے اہل و سنت والجماعت کے آج کے اس نمائندہ اجتماع کا اہتمام بھی کیا۔ خالق کائنات تعاون کرنے والے، اہتمام کرنے والے تمام تر کارکنان، ذمہ داران، معاونین، خیر خواہان کو دو جہاں کی بہترین عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ کائنات اس عظیم انسان کی آمد کا مہینہ ہے کہ جس کے بارے ہمارا ایمان، عقیدہ، نظریہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ قالی قبلی والا ہے۔ اس محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہر ایک چیز کے ساتھ محبت کو ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، اور کیوں نہ اس سے محبت کریں کہ جس کی نسبت آمنہ کے لال محبوب کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو۔ وہ آقا اس کائنات میں تشریف لائے تو محبوب کے ذکر خیر کے لیے کسی
دن کا، مہینے کا، سال کا اہتمام لازم نہیں. ہر دن میرے پیغمبر کا، ہر مہینہ میرے پیغمبر کا، ہر سال میرے پیغمبر کا، ہر دور میرے پیغمبر کا، ہر ایک زمانہ میرے پیغمبر کا. کائنات میں وہ گھڑی کون سی ہے، وہ لمحہ کون سا ہے، وہ دن کون سا ہے، وہ سال کون سا ہے، جب خدا کی کائنات میں خدا کے نام کا ترانہ تو گونجتا ہو اور مصطفیٰ کریم کی نعت نہ پڑھی جاتی ہو. ابتدائے کائنات سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر انتہائے کائنات تک جہاں جہاں پر خدا کا نعرہ گونجے گا وہیں پر عظمت محمد مصطفیٰ کا نعرہ گونجے گا. محبوب پیغمبر اس کائنات میں آئے تو بعض کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں آئے تو محبوب مدنی کریم کی ولادت ہے 2 ربیع الاول کی. تاجدار بریلی امام احمد رضا خان صاحب بریلی اپنے کتاب نطق الہلال میں لکھیں کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ تھی ربیع الاول کی 8. مصر کے رہنے والے محمود پاشا مہر فلکیات نے ریاضی کے حساب سے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے تو تاریخ تھی ربیع الاول کی 9. عام مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ تھی ربیع الاول کی 12. اور پڑوس والے جو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی عنوان پہ امت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ خدا کے رسول اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ تھی ربیع الاول کی 17. کیا تھی؟ چلے کسی نے کہا 2، نبی جیسا تب بھی کوئی نہیں. کسی نے کہا 8، تو نبی جیسا تب بھی کوئی نہیں. کسی نے کہا 9، تو نبی جیسا تب بھی کوئی نہیں. کسی نے کہا 17، تو نبی جیسا تب بھی کوئی نہیں. لیکن تاجدار بغداد پیران پیر آفتاب ولایت حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت الطالبین میں لکھے کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ تھی محرم الحرام کی 10. آقا محرم میں آئے تب بھی نبی جیسا کوئی نہیں، اور آقا 12 ربیع الاول کو آئے تو تب بھی نبی جیسا. جی بھائی میں مانوں 12، پڑوسی مانے 17، تو 12 اور 17 کے فرق کی وجہ سے کہ نبی کی ذات میں کوئی فرق آ سکتا ہے، شان میں کوئی فرق آ سکتا ہے، مقام میں کوئی فرق آ سکتا ہے. اب وہ عقل کے اندھے جنہوں نے محرم اور حرام کی پاکیزہ فضاؤں کو آلودہ کر دیا اپنے تان تبرے کی بنیاد پر، اصحاب رسول پر سب و شتم کی بنیاد پر، پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کی کمائی پر نعوذ باللہ حملے کرنے کی بنیاد پر، تو رسول خدا کے صحابہ پر تان تبرہ کرنے والا اور دنیا کے اندر ایک اکیلا یہ مذہب ہے. 250 ملکوں میں 2400 مذاہب ہیں. کتنے چھوٹے بڑے کتنے؟ ان 2400 مذاہب میں 250 ملکوں میں اللہ کی دھرتی پر ان جیسی خلائی راکٹ مخلوق اور کہیں بھی نہیں کہ جن کے ہاں گالی دینا ایمان اور اسلام، جن کے ہاں گالی دینا عبادت ہو، جن کے ہاں جھوٹ بولنا عبادت ہو، جن کے ہاں حرام کاری عبادت ہو. دنیا میں بڑے مذاہب آئے، گندے سے گندے مذاہب آئے، لیکن انہوں نے گندگی کو گندگی کہا، حرام کاری کو حرام کاری کہا، جھوٹ کو جھوٹ کہا، گالی کو. ایک ہی مذہب یہ ہے کہ جنہوں نے گائے کو حرام کہا، خنزیر کو حلال کہا. ان سے اتنا پوچھئے جس 17 کو آئے خدا کے نبی تو کیا پیغمبر کی شان رسالت میں کوئی فرق پڑ گیا؟ نہیں. نبی کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف کی بنیاد پر پیغمبر کے فضائل و کمال میں کسی طرح کی کمی نہیں آ سکتی، تو فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخوں میں اختلاف کی بنیاد پر فاروق اعظم کی عظمت میں کمی بھی کوئی نہیں آ سکتی. جنہوں نے پورے محرم میں
یہ پھول چھڑی چھوڑی نہیں. عمر فاروق اعظم شہید تو ہوئے لیکن وہ محرم میں نہیں ہوئے, ذی الحج میں شہید ہوئے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم نہ محرم کا محتاج ہے نہ ذی الحج کا محتاج ہے. اللہ نے عمر فاروق اعظم کو عزت عطا کی ہے. جو جیا تو نبی کے ساتھ, گرا تو نبی کے مصلی پر, مرا تو پیغمبر کے پہلو میں سویا, قیامت کے دن جو اٹھے گا تو اکیلا نہیں اٹھے گا, نبی کے ساتھ اٹھے گا, نبی کے گھر سے اٹھے گا, نبی کے ہاتھوں میں دے کے ہاتھ اٹھے گا. رہا یہ معاملہ کہ عمر محرم میں شہید نہیں ہوئے, تو کبھی کبھی بندے کو اپنے گھر کی جامع تلاشی لے لینی چاہیے کہ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو کہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. اسے پنجابی میں کہتے ہیں کبھی کبھی اپنی منجی کے تلے پہ ڈان پھیر لینی چاہیے. کتابیں چار لوگوں کی, کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ. لکھا کیا کہ عمر فاروق اعظم شہید ہوئے تو یکم محرم الحرام کو. کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام, لکھنے والے کون؟ علامہ فروغ کاظمی. لکھا گیا کہ عمر شہید ہوئے تو یکم محرم. کتاب کا نام ہے تاریخ تبری. لکھا گیا کہ عمر شہید ہوئے تو یکم محرم الحرام کو. کتاب کا نام ہے الخلفاء و جواب مرتضیٰ. لکھا گیا کہ عمر شہید ہوئے تو یکم محرم الحرام. وسیع تر مفادات ملک پاکستان کی. چلو یوں کرتے ہیں کہ مولوی ممالیوں میں تھوڑا سا معاہدہ کروا دیا جائے. کیوں بھائی؟ کہنے والے کہتے ہیں ہیپی لائف ڈپینڈز آن گیو اینڈ ٹیک, کچھ لو کچھ دو تو زندگی اچھی گزر جائے گی. تو ملک پاکستان کے وسیع تر مفاد میں مولویوں کا ممالیوں کا معاہدہ یوں کروا لے کہ مولوی عمر کی شہادت کو محرم کے بجائے ذی الحج میں مان لیتے ہیں, ممالی ہمت کر کے عمر کی موت کو شہادت مان لیتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض ہے, لیکن اگر کسی کو عمر کی موت شہادت ماننے سے موت آتی ہو تو پھر معاملہ تاریخ کا نہیں ہے, کسی شب تاریخ کا ہے. عمر فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہو تو عمر کی شہادت میں, عمر کی عظمت میں ایسے ہی فرق کوئی نہیں آتا جیسے پیغمبر کی ولادت کی تاریخوں میں فرق کی بنیاد پر نبی کی رسالت کی شان میں فرق کوئی نہیں آتا. ہم نے تو رسول کو رسول سمجھا ہے. وہ آمنہ کی گود میں ہو تو تب بھی خدا کا رسول ہے, حلیمہ کی گود میں ہو تب بھی خدا کا رسول ہے, ابو بکر کی گود میں ہو تب بھی خدا کا رسول ہے, اور عائشہ صدیقہ کی گود میں وقت آخر ہو تب بھی خدا کا رسول ہے. ہم نے تو نبی کو نبی سمجھا ہے. وہ غار میں ہو تب بھی, مدینہ کے بازار میں ہو تب بھی, اور اپنے یاروں کے ساتھ آج اپنے مزار میں ہو تب بھی, نبی پاک غار ہجرت میں ہو تب بھی وہ نبی ابو بکر کی چادر کے نیچے آ جائے تو تب بھی بے مثال ہے, اور اس کی چادر کے نیچے علی آ جائے تو نبی تب بھی بے مثال ہے. ہم نے تو محبوب پیغمبر کو عزت و عظمت کا ایسا مرکز سمجھا کہ جو بھی نبی کے ساتھ جڑتا گیا اللہ اسی کو عزت عظمت عطا فرماتا گیا. عزت عظمت کیسے ملی؟ مدینے کا پرانا نام کیا بھائی؟ جی بھائی کیا نام بھائی؟ یثرب کے معنی کیا ہے؟ کلراٹی زمین, کلر والی زمین, بنجر زمین, آسر والی زمین, بیماریوں والی زمین. لیکن جب اسی مدینہ کی دھرتی پر خدا کے رسول قدم لگا, اب ہم یثرب کو یثرب نہیں کہتے, مدینہ کہتے ہیں, مدینہ طیبہ کہتے ہیں, مدینہ المنورہ کہتے ہیں, مدینہ الرسول کہتے ہیں, مدینہ النبی کہتے ہیں, اسے طیبہ کہتے ہیں, طابہ کہتے ہیں. اب یہ بیماریوں والی سرزمین نہیں, جسمانی روحانی بیماریاں دور کرنے والی سرزمین. کیوں؟ نسبت خدا کے رسول کے ساتھ. اسی بنیاد پر قاضی زاہد الحسینی صاحب جن کا تعلق ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, اپنی کتاب با محمد باوقار میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا مدنی کریم کا قدم جب یثرب کی دھرتی پر لگا, اب یثرب کو یثرب نہیں کہیں گے, مدینہ المنورہ کہیں گے, مدینہ الرسول کہیں گے, چونکہ پاک پیغمبر کا قدم لگ چکا
اگر کوئی شخص آج کے دور میں بھی مدینہ کو نسبت کہتا ہے، وہ پیغمبر کی نسبت کا انکار کرتا ہے، اس کے اوپر لازم یہ ہے وہ 10 مرتبہ استغفار بھی کرے، پیغمبر کی ذات پر درود بھی پڑھے، مدینہ 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 بھی کرے۔ کیوں؟ نسبت و خدا کے رسول کی سین اور شین میں بنیادی فرق یہ ہے، ہم نے جب بھی کسی کی قیمت لگائی تو نسبت رسول کی بنیاد پر لگائی۔ ہم نے ابو سفیان کو دیکھا تو احد کے میدان کے جنگجو کی شکل میں نہیں دیکھا، ہم نے جب بھی دیکھا تو پیغمبر کے دروازے پر آنے والے نبی کے غلام کی شکل میں دیکھا۔ ہم نے آنے والے کو دیکھا تو پیغمبر کی ذات کے مقابل دشمن کے طور پر نہیں دیکھا، ہم نے جب بھی دیکھا تو نبی کے غلاموں کی شکل میں دیکھا۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اعلیٰ بالا سچا نبی کہ کائنات میں اللہ نے کسی نبی کو ایسی نبوت نہیں دی، کسی رسول کو ایسی رسالت نہیں دی، کسی پیغمبر کو ایسی شریعت نہیں دی، اللہ نے کسی پیغمبر کو ایسی امت بھی نہیں دی، اور اللہ نے کسی پیغمبر کو صحابہ جیسی جماعت بھی نہیں دی۔ جب نبی سب سے اعلیٰ تو نبی کی صفات بھی اعلیٰ، نبی کی ذات بھی اعلیٰ، نبی کا دن بھی اعلیٰ، نبی کی رات بھی اعلیٰ، نبی کی امت بھی اعلیٰ، نبی کی شریعت بھی اعلیٰ، نبی کی آل بھی اعلیٰ، نبی کی جماعت بھی اعلیٰ، پیغمبر کے یار بھی اعلیٰ، نبی کے رشتے دار بھی اعلیٰ، نبی جیسا کا کوئی نہیں۔ لیکن بعض لوگ جو تھے انہوں نے نعوذ باللہ نسبت رسول سے کھلواڑ کرتے ہوئے محرم الحرام کے مہینے میں کیا کیا؟ نام لیا آل کا، انکار کیا صحابہ کا، نام لیا حسین کا، تان کیا پیغمبر کے صحابہ پر، اور دنیا کے سامنے باور کرانے کی کوشش یہ کی نہیں اہل بیت کے تو ماننے والے ہم ہی ہیں، یہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ نعوذ باللہ پیغمبر کے اہل بیت کو نہیں مانتے۔ بھائی یاد رکھیے گا وہ کہتا پیغمبر کے اہل بیت کو ہمارے بغیر کوئی نہیں مانتا، اور میرا دعویٰ اللہ کی دھرتی پر یہ ہے کہ اہل سنت کے علاوہ نبی کی اہل بیت کو ماننے میں اپنے دعوے میں سچا کوئی نبی کے اہل بیت کے حقانی پیروکار ہیں تو کون؟ اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد کون ہے؟ صرف دیوبندی نہیں، دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، میں ان تینوں کو مسلمان بھی کہتا ہوں، تینوں کو اہل سنت والجماعت بھی کہتا ہوں۔ اور ہم جب پیغمبر کے صحابہ کی تعریف کریں تو اس سے مناسبت اکیلے ابو بکر نہیں ہوتے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے اندر جیسے ابو بکر نبی کا صحابی، ویسے علی بھی نبی کا صحابی، جیسے عمر نبی کا صحابی، ویسے حسن بھی نبی کا صحابی، جیسے عثمان نبی کا صحابی، ویسے حسین نبی کا صحابی، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ پیغمبر کی صحابیاں ہیں، ویسے سیدہ فاطمہ وہ بھی پیغمبر کی صحابیاں ہیں۔ مقام گھرانے کا ہو یا مقام یارانے کا، نسبت رسول خدا کی ہے جس نے نبی کو نبی سمجھا ہے، وہ کالا رہنے والا حبشہ کا، باپ کا نام ربا ہے، دادا کا نام جانتا کو نہیں، در در پر بکتے بکتے در مصطفیٰ پر جو آیا تو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، خطاب کا بیٹا فاروق اعظم اسی کالے غلام کو دیکھ کے بے ساختہ اٹھا اور نعرہ لگا دیا سیدی بلال۔ کسی نے کہا عمر اس غلام کو سید سردار کیوں کہتے ہو؟ تو جواب ایک ہی دیا ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ جو نبی کے بلال کی کتنی عزت کرتا ہے وہ نبی کی آل کی کتنی عزت کرتا ہوگا؟ جی بھائی، لیکن یار لوگوں کے کہنے ہی کیا ہے؟ جیسے نام آئے عمر تو یار لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں۔ کیا بھائی؟ ایک مرچیں چکوال کی ہے، کون سی؟ سائز کی لمبی پتلی پتلی لیکن نسل اس کا کخ کبھی نہیں ہوتا۔ ایک مرچ ہے سندھ کی، خیر پور سندھ کی، مرچ قد میں چھوٹی ہے، جس کو ٹوٹی مرچ کہتے ہیں، ہوتی چھوٹی ہے، کام پورا کرتی ہے۔ تو نام جو عمر کا آ جائے تو یار لوگوں کو مرچے لگنے لگتے ہیں۔ کیا پہلا اعتراض عمر نہیں، تم اس عمر کی بات کرتے ہو، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں وہ عمر کون ہے؟ وہ عمر فاروق اعظم، وہ تو دین کے مسائل حضرت علی سے پوچھا کرتے تھے۔ اچھا بھی سیدنا عمر علی سے مسئلہ پوچھے، آپ کو اعتراض ہے؟ جی بھائی، جو سنی بیٹھے ہیں
کوئی اعتراض ہے؟ تو الحمدللہ مجھے بھی اعتراض ہو. اگر آج کو بندہ یہ کہے کہ آپ کی جماعت کے قائد مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب و مولانا فضل الرحمان سے دین کے مسائل جی، وہ آپ کی جماعت کا لیڈر مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب، میں نے خود دیکھا وہ قاضی ظہور صاحب کے پاس بیٹھا دین کا مسئلہ پوچھ رہا تھا. اگر کوئی یہ بات کر دے تو واللہ ہمیں کوئی انکار نہیں. اچھا انکار کیوں نہیں؟ جب بھی کو کہے، اگر کوئی شخص کسی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دے، کسی سے مراد عورت ہے، مرد نہیں ہے، اب تو قانون خیر سے پاس ہو گیا نہیں، تو ممکن ہے آپ بھی بات نہیں کہ مولوی صاحب بھی اسی قانون کے تابع ہو گئے، کسی کو کوئی طلاق دے دے نہیں. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دے، کتنی؟ ایک ہی وقت میں، یہ 3 شمار ہوگی یا 1 شمار ہوگی؟ نہیں بھائی. اچھا آپ نے کہا 3، کوئی بھی دیوبندی کو کہے گا 3، کوئی بھی بریلوی کو کہے گا 3، لیکن کوئی بھی اہل حدیث کو کہے گا 1. ہم کبھی مسئلے کی تحقیق کرنے کی تو دیوبندی کہے گا میں پوچھوں گا جامع نشست کے لاہور والوں سے، بریلوی کہے گا میں تو پوچھوں گا حزب الاحناف والوں سے، اہل حدیث کہے گا میں تو پوچھوں گا جامع سلفی والوں سے. اگر وہ کہے کہ تو دیوبندی ہو کے بریلوی سے کیوں نہیں پوچھتا، بریلوی اہل حدیث سے کیوں نہیں پوچھتا، اہل حدیث دونوں سے کیوں نہیں پوچھتا، تو کوئی بھی بندہ کہے گا مولوی صاحب عقل کو ہاتھ ماریے، بندہ مسئلہ اسی سے پوچھتا ہے جس سے مسئلہ بھی ملتا ہو، مسلک بھی ملتا ہو. مسلک بھی تو ہمیں تو سوال پہ اعتراض پہ کوئی پریشانی ہے نہیں کہ حضرت عمر حضرت علی سے دین کے مسائل پوچھتے تھے. کیوں پوچھتے تھے؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ عمر پوچھتا ہے، علی بتاتا ہے، عمر مانتا ہے، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ دین عمر دین علی ہے، دین علی دین عمر ہے. بھائی پوچھتے کیوں ہے؟ کیونکہ مسئلہ بھی ایک تھا، مسلک بھی نہیں. وہ عمر کہا کرتے تھے اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. میں کہتا ہوں اگر میں آج چکوال نہ آتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو بھائی ہلاک ہوئے کیوں نہیں؟ چونکہ میں چکوال آ گیا. تو عمر ہلاک کیوں نہیں ہوئے؟ چونکہ علی عمر کے ساتھ ہے. تو سین شین کی ساری کتابوں میں لکھا تو یہی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. پھر مان لیجئے کہ عمر علی کے ساتھ ہو تب بھی حق ہے، اور علی عمر کے ساتھ ہو تب بھی حق ہے. تو ہمیں تو پریشانی ہوتی ہے نہیں، ہمیں تو پریشانی. اب جو کہنے نہیں تمہیں پتہ ہے نبی کے نواسے مولا حسین ابن علی کو تم مانتے ہی نہیں. ہم کہتے تو میں تو نہیں مانتا، تو آپ بتا دیجیے. جی بھائی کسی کو مانا تب جائے گا جب اس کی ولادت کو مانو گے. ولادت کو تب مانا جائے گا جب ماں باپ کے نکاح کو مانو گے. ماں باپ کے نکاح کو تب مانا جائے گا جب نکاح خواہ کو مانو گے. نکاح خواہ کو ماننے والا کون ہے؟ یہ تو بھی بتا دے، یہ میں بھی بتا دوں. جی بھائی اس میں کوئی اعتراض ہے؟ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کسی کو گالی، کوئی بھی نہیں. چلے ایک بات اور یاد رکھیے، ٹرانسجینڈر نام سنا چاہیے. ہاں یہ قانون انہوں نے اب بنایا ہے، لیکن ہمارے پڑوسی شروع سے اس کے قائل ہیں، شروع سے ہی. اچھا کچھ لوگ بڑی شرارتی سی ہنسی ہیں، وہ اپنی جگہ پر معاملہ ہے. یار لوگوں کی ساری کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو نبی پاک کی ولادت کے بعد این موقع پر دودھ پلانے والے کو دائی موجود نہیں تھی. تو پھر نبی نے دودھ کس کا دیا؟ کہتے ابو طالب نے اللہ کے نبی کو اٹھایا، اپنی چھاتی سے لگایا لیا. کئی دن تک خدا کے رسول نے ابو طالب کو دودھ دیا ہے. ایک کتاب میں نہیں، بڑی بڑی کتابوں میں، کہ اللہ کے نبی نے ابتدائی دودھ جو پیا کس کا دیا؟ ابو طالب. ہم سے پوچھتے ہیں تم ابو طالب کے ایمان کو مانتے ہو؟ عقل کے اندھو پہلے تم ابو طالب کے جنس کا تعین کر لو.
نہیں تم ابو طالب کو مانتے ہو؟ میں تو مانتا ہوں، نبی کا چچا بھی مانتا ہوں، جب بھی کہتا ہوں خواجہ ابو طالب کہتا ہوں، حضرت ابو طالب کہتا ہوں، جناب ابو طالب کہتا ہوں، کیوں کہ میرے اکابرین میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لائے نہ لائے یہ اپنی جگہ پر معاملہ ہے، لیکن جس کو اللہ کے نبی نے احترام دیا ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ باقی جو میرا عقیدہ ہے وہ صرف میرا نہیں ہے۔ مبعث ایمان ابی طالب احمد رضا خان کی کتاب لکھیں گے تو عقیدہ میرا وہیں پر لکھا ہے۔ اگر تو فتاوی رضویہ پڑھے گا، کتاب میرے بھائی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی ہے لیکن نظریہ وہاں پر میرا لکھا ہے۔ کتاب تفسیر عیاشی تیری ہے، نظریہ وہاں پر میرا لکھا ہے۔ تفسیر قمی کتاب تیری ہے، نظریہ وہاں پر میرا لکھا ہے۔ اور کتاب لکھی پیر میں میرے بھائی یہاں پہ پیر میرا علی شاہ رحمۃ اللہ نے، عقیدہ وہاں پر میرا لکھا ہے۔ اور 11ویں والا پیر کون جانتے ہو بھائی؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالعین میں جو لکھتے ہیں تو عقیدہ وہاں بھی میرا لکھا ہے۔ عقیدہ وہاں بھی مولوی فرمان علی نے ترجمہ قرآن میں کتاب تیری، عقیدہ وہاں بھی میرا لکھا ہے۔ تو مجھ پہ فتویٰ لگانے سے پہلے اپنے گھر کی جامع تلاشی بھی۔ ہاں میں تو اتنی بات پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی نے بقول تیرے اکابرین وڈیروں کے کہ آقا مدنی کریم نے پیدا ہوتے ہی ابو طالب کی چھاتی سے دودھ پیا تو ابو طالب کے بیٹے سے نبی کی بیٹی کا نکاح کیسے ہو گیا؟ جی بھائی، یا تیری کتاب غلط ہے، یا تیری بات غلط ہے، یا تیرا باپ غلط ہے، یا تیرا باپ غلط ہے۔ ایک بات تو ہے باپ وہی کتاب لکھنے والا۔ جب مولا حسین کی شہادت اور عزت و عظمت کی بات آئے گی تو ہم تو مولا حسین ابن علی کی شہادت کو بھی مانیں، ولادت کو بھی مانیں، حسین ابن علی کی اماں ابا کے نکاح کو بھی۔ چلے ایک بات ذہن رکھیں، ولادت حسین سے شہادت حسین تک 57 سال کی زندگی میں ایک پل بھی ایسا نہیں کہ اہل سنت والجماعت جس کے انکار کرنے والے ہو، اور 57 سال کی زندگی میں ایک پل بھی ایسا نہیں کہ موالی جس کا اقرار کرنے والے ہو۔ کتنی زندگی میں؟ جی 57 سال سے ایک پل بھی ایسا نہیں کہ ہم جس کا انکار کریں اور موالی جس کا اقرار کریں۔ ولادت حسین ابن علی، ہم کہتے ہیں ایسا بیٹا تھا حسین ابن علی، عرشوں سے فرشتے مبارکباد کا پیغام دیتا ہے۔ عرشوں سے فرشتے مبارکباد کا، اچھا مبارکباد ہوتی کس پر ہے؟ جس کی پیدائش میں خوشی ہو۔ تو حسین ابن علی جو کائنات میں آئے تو خدا نے پیغام فرشتوں کے ہاتھوں کیوں بھیجا تھا کہ پتہ لگ جائے کہ حسین کی آمد پر فرش والے بھی راضی ہیں، عرش والے بھی راضی ہیں۔ یہ ہماری کتاب ہے۔ یار لوگوں نے لکھا سیدنا حسین ابن علی کی جب ولادت ہوئی تو مولا حسین کی ولادت کے موقع پر سیدہ فاطمہ نے حسین کی ولادت کو پسند نہیں کیا۔ حسین ابن علی کی ولادت کو سیدہ فاطمہ نے پسند نہیں کیا، خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں زمانے بھر کے لانتیوں یا پیغمبر کے چمن کی کلی ہے حسین ابن علی، جس میں عرش و فرش والے راضی ہو وہ حسین ابن علی۔ یہ اللہ معاف کرے وہ بلکسر کا ملنگ نہیں تھا جس کے پیدا ہونے پر نہ ماں مانگتا چومے نہ دائی باتا چومے۔ حسین ابن علی وہ جو دنیا میں آئے تو خدا کا نبی چل کے فاطمہ کے گھر میں آ گیا، جس کا ماتھا خدا کے نبی نے چوما، جس کو لعاب خدا کے نبی نے چسایا، جس کے کان میں اذان خدا کے نبی نے دی۔ اذان کی بات آ گئی تو یہ بھی سنی۔ حسین ابن علی کے کان میں سب سے پہلی اذان دینے والا کون؟ بول دیجیے جی بھائی، اللہ کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ، اور کربلا کی دھرتی پر مولا حسین کے کان میں سب سے آخری اذان کی آواز پہنچی کس کی؟ تو یار لوگ کہتے ہیں آخری اذان دی تھی مولا علی اکبر نے۔ اذان کون سی تھی؟ عصر کی۔ کون سی؟
ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی، آپ نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث ممکن کو شیعہ مہمان بھی ہو، مکان کی چھت پہ چڑھ کے چاروں سمتوں تعجب کر لیجیے، سن لیجیے کہ ابھی جو عصر کی اذان آئے گی کہاں سے آئے گی، سارے قسم اٹھا کر کہیں گے یہ اذان دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی ہے، اور وہ پڑوس والوں کی اذان تو آتے ہی کوئی نہیں۔ اور کربلا کی دھرتی پر جو آخری اذان مولا کے کان میں پڑی وہ آواز جناب علی اکبر کی تھی، اذان وہ عصر کی تھی، اور عصر کی اذان دے کے علی اکبر نے کربلا کی دھرتی پر بتا دیا کہ میرا بابا انہی کا ہے جن کے ہاں عصر کی اذان بھی ہے، جن کے ہاں عصر کی نماز بھی ہے۔ پہلی اذان سے لے کر آخری اذان تک، مدینہ سے لے کے کربلا، رسول اکرم سے لے کر علی اکبر تک، حسین کے بابا سے لے کر حسین کے شہزادے تک، جتنی اذانیں مولا حسین کے کانوں میں گئیں، کسی ایک اذان میں علی ولی اللہ اپنی کتابوں میں تو دکھا دے آنے والے محرم میں سرفات کی مجلس میں مجلس تیری ہوگی ذاکر میں بنوں، اور اگر پہلی اذان سے لے کر آخری اذان تک جسے آج تو نے ایک صاحب سے میں نے یہی بات کی، کہتا ثابت تو کہیں بھی نہیں، میں نے کہا پڑھتے کیوں ہو؟ کمپنی کی مشہوری واسطے، جن چیزوں کو کمپنی کی مشہوری کے لیے تم نے امت میں انتشار کا سبب بنا دیا، ثابت نہیں کر سکتے تو قبر والی اذان سے بات آئے۔ سیدنا حسین ابن علی کان میں اذان دی تو خدا کے نام کس نے رکھا؟ بتائیں گے بھائی؟ جی بھائی، حضرت حسین کا نام کس نے رکھا؟ سب سے پہلے نام رکھا حسین کے بابا جناب علی نے، نبی نے بعد میں رکھا۔ نام کیا رکھا؟ حرب۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا بیٹی فاطمہ نام کیا رکھا؟ اس کے بابا علی نے اس کا نام حرب رکھا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حرب نام اچھا نہیں، میں محمد اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ کیا رکھتا ہوں؟ اب یار لوگوں سے پوچھئے، ہم جو کہنا امیر معاویہ بھی صحابی، علی بھی صحابی، تسی فاہمی، تسی بڑے گستاخ ہیں، کیسے ممکن ہے معاویہ بھی صحابی، علی بھی صحابی، تم ایک ہی وقت میں اسے بھی صحابی کو اسے بھی صحابی کو، یہ تو پہلے درجے کی توہین ہے کہ یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، تو علی کو بھی مولا کہے اور چار ٹانگوں والے کو بھی مولا کہے تو توہین نہیں ہوتی نا جی؟ تو مختار سقفی کو بھی علیہ السلام کہے، امام جعفر صادق کو بھی علیہ السلام کہے، پھر تو توہین نہیں ہوتی نا جی؟ علی بھی تیرے نزدیک معصوم نبی بھی، ہم کہتے سیدنا علی جن مرتضی یہ بھی مجتہد ہیں، جناب امیر معاویہ یہ بھی مجتہد ہیں، مجتہد کی رائے سے ٹکرا بھی جائے تو مجتہد تب بھی مجتہد رہتا ہے، صحابی کی رائے صحابی سے ٹکرا بھی جائے صحابی تب بھی صحابی رہتا ہے۔ تو ہمت کر کے بتا کہ علی کی رائے اور ہے، نبی کی رائے اور ہے، علی کی پسند اور ہے، نبی کی پسند اور ہے، اگر نبی کی رائے سے علی کی رائے ٹکرائے تو علی علی رہتا ہے، نبی نبی رہتا ہے، یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم رہتا ہے۔ تو امیر معاویہ کی رائے علی سے ٹکرائے تو علی علی رہتا ہے، معاویہ معاویہ رہتا ہے۔ جب رائے کے اختلاف سے یہاں پر مسئلہ کوئی نہیں تو پھر یہاں بھی مسئلہ۔ اچھا نام کیا رکھا؟ حرب کہ میں نہیں لڑائی چلی، کہتا نہیں نام کے معنی غلط تھے تو اللہ کے نبی نے تبدیل کر دیا۔ تو حضور یہی بات کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد مولا حسین نے سب سے پہلا مسئلہ حل ہی کیا نام امیر معاویہ کا۔ نام امیر معنی ٹھیک نہیں تو نام تبدیل کر دیا۔ کسی نے پوچھا معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ حافظ آباد کی دھرتی کے بریلوی عالم نے جواب دی، کتے بھونکڑ، جسے کتے بھونکے اسے، ہاں عربی زبان میں معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟
بھونکنے والے جانوروں کو معاویہ کہتے ہیں. بھونکنے والے جانوروں کو معاویہ نہیں کہتے. جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر دے اسے معاویہ کہتے ہیں. بھونکنے والا نہیں، بھونکانے والا. ورنہ معاویہ نام کے معنی کیا ہے کہ ایسا جوان جو 30 سال کی چڑھتی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں گے واہ کیسی جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں. جو دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجہ تو پنجے کو مروڑ کر رکھ دے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جس کی ایک آواز پہ پوری قوم قبیلہ جمع ہو جائے اسے معاویہ کہتے ہیں. جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرتا ہو تو اسے معاویہ کہتے ہیں. آسمان پہ جب کہ چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں. جنگل میں دہاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں. اور آسمان پہ چمکنے والا وہ ستارہ جو رات کو پچھلے پہر چمکے، چمکتا پچھلے پہر ہے، روشنی اتنی ہوتی ہے کہ 4 ٹانگوں والے کی چیخ ہی نکل جاتی ہے. صبح سویرے تہجد کے ٹائم میں جب کالی تھوکنی والا 4 ٹانگوں والا آسمان کی جانب منہ کر کے رونا کرلانا شروع کر دے کہ گھر میں بڈھی مائی بھی گئے مارو ساڑے دوپٹہ، کہ اتنی منحوس آواز ہے اس کی. جس ستارے کو دیکھ کر یہ بھونکتا نہیں کرلانا شروع کرتا ہے اس ستارے کا نام بھی معاویہ ہے. یعنی ستاروں میں ستارہ ہو تو اس کا نام معاویہ ہے، محمد کے یاروں میں ہو تو اس کا نام بھی ممکن ہے کوئی بھائی کہے. مولوی صاحب ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیغمبر کی ولادت تھی، خاتم المعصومین عنوان تھا، کون سی لائن پہ چل پڑے؟ یہی تو لائن ہے، یہی تو. اسی مہینے کی 5 تاریخ کو سن 41 ہجری نبی کے 2 جنتی جوانوں کے سردار جن کو اللہ کے نبی نے کہا انہی سرداروں نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اسی کو امیر معاویہ کہتے ہیں. اسی کو میرے دلائل النبوت کتاب میں اور یاد رکھے گا کہ حدیث مبارکہ سین کی کتاب میں بھی ہے، شین کی کتاب میں بھی ہے. سیدنا ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے حسن مصطفیٰ کو گود میں بٹھایا اور آقا مدنی کریم نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن مصطفیٰ امت کا سید و سردار ہوگا کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم ترین جماعتوں میں صلح کرتا ہے. دلائل النبوت 30-35 سال پہلے جو نبی نے کہا وہ اللہ نے امیر معاویہ کے ہاتھوں پر حسن مصطفیٰ کا ہاتھ رکھا کے بتا دیا. معجزات رسول میں یہ بات ہے. تو نبی کا معجزہ، پیغمبر کی خبر، معصوم نبی کی معصوم خبر جس نے سچی کر دکھائی، وہ نبی کا نواسا حسن مصطفیٰ. اور مہینہ کون سا تھا؟ کون سا؟ ربیع الاول. جس دن ربیع الاول کے مہینے میں ہماری قوم نے جشن ولادت کے مقابلے میں جشن اتحاد امت منانا شروع کر دیا. کون سا؟ جشن اتحاد امت. نہیں اتنا غم تھا، اللہ کے نبی نے غم کا ماتم کا ثبوت کیا ہے؟ عام الحزن، حزن کا ساتھ کیا. تو اس کو نبی پاک مدنی کریم نے عام الجواد کہا کہ الامت پوری کی پوری جگہ پر جمع ہو جائے گی. تو وہ بھی تو نبی پاک کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے 30-35 سال پہلے امیر معاویہ کے ہاتھوں پر حسن مصطفیٰ کے ہاتھ کے آنے پر خوشی کا اظہار یوں کیا. واقعہ ہوا 30 سال کے بعد نبی نے خوشخبری پہلے دے دی. نبی نے خوشخبری حسن مصطفیٰ کا نام رکھا حرب. حرب کے میں نے کیا؟ لڑائی چلی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دنیا میں جن کاموں کے لیے بھیجا ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ میں نے برے معنی والے ناموں کو مٹانا ہے اور اچھے معنی والے ناموں کو پھیلانا ہے. حرب نام کے معنی غلط تھے، نبی نے تبدیل کر دیا. معاویہ نام کے معنی غلط ہوتے تو اللہ کے نبی تبدیل کیا کیوں نہیں؟ چونکہ معاویہ نام بھی اچھا ہے، معاویہ کا کام بھی اچھا ہے. کام اچھے اتنے کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرما دیا کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم دعا کرتے مولا میرے بھائی امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کے ذریعے دنیا میں ہدایت کو عام فرما. میرے مولا امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم دے، حساب کا بھی علم دے، شہروں کی فتح دے. کبھی کوتاہی ہو جائے تو میرے مولا معاف بھی فرما. جب بات آ جائے پیغمبر مدنی کریم کے ساتھ ہی تو ساتھ ہی اعتراض کرنے والا 3 بڑے اعتراض کرتا ہے.
ان 3 اعتراضات کو رفع کرنے پر میں نے تھوڑا سا کام کیا اور وہ باتیں یاد رکھی، بالخصوص چکوال پر نوجوان۔ پہلی بات جی، آپ جگہ جگہ پر لکھتے ہو میرے پیر صحابہ، میرے پیر صحابہ، میرے پیر صحابہ۔ صحابہ اگر پیر ہے تو اہل بیت کون ہے؟ ہم کہتے ہیں عقیدہ میرا بیان تو کرے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، عقیدہ میرا تو وضاحت بھی میں کروں گا کہ صحابہ میرے پیر ہیں، آل محمد اہل بیت نبی میرے پیروں کے بھی پیر ہیں، پیروں کے بھی۔ جس حسین ابن علی کو دیکھ کے حضرت عمر فاروق اعظم پگڑی اتار کے سر کے بعد ہاتھ میں پکڑ کے کہے حسین اللہ اللہ کی دھرتی پر خطاب کے بیٹے کی آج جو عزت ہے وہ اللہ کے دین کے صدقے ہے، محمد عربی کے گھرانے کے صدقے سے۔ ہم تو کہتے ہیں آپ نے پیر جو مانا تو صحابہ کو مانا ہے۔ ہمارے ہاں پیری مریدی کے 4 سلسلے، کتنے بھائی؟ کتنے؟ 4۔ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، اور ہم ان 4 سلسلوں کو برحق مانتے ہیں۔ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری۔ ان میں چشتی، سہروردی، قادری، ان تینوں سلسلوں کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور نقشبندی سلسلہ ایک ایسا ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے پیری مریدی کے سلسلے میں 3 سلسلے علی سے لیے، ایک سلسلہ چلو کھلی سی دعوت، میں نے جناب علی سے 3 سلسلے لیے، بلکسر سے لے کر سرپاپ تک، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایک بندہ چھوٹا یا بڑا، میں نے علی سے 3 سلسلے لیے، تو سیدنا علی سے اپنی کو ایک لنگڑی لولی سلسلی دکھا، تیری سلسلی علی سے نہیں ملتی، میرے 3 سلسلے جناب علی سے ملتے۔ آپ نے حدیثیں کہاں سے لی؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں کتنی؟ 4 لوگوں کی کتنی؟ 4۔ آج روٹی کے ٹکڑے 4 کر کو موالی روٹی چھوڑ کے بھاگ گئے، اسے 4 ٹکڑے پسند نہیں اور ہمیں 4 کے ٹکڑے پسند نہیں، ہمیں اس لیے کہتے حق 4 یا اب ان کے سامنے 4 کی بات آئے تو پسند کوئی نہیں۔ حدیث کی کتابیں 3 کانے کو 12 نہ 3 میں نہ 13، یعنی 3 تو کانے ہوتے ہیں، یار نبی کے 3 ہو تو 9 ملا 3 کانے ہوتے ہیں۔ پٹھان بھائی جو کوئٹہ سے آئے نا چکوال میں چائے بیچنے کے لیے، تو موالی ان کے پاس ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں، 3 چائے نہیں بنتے، 3 ہوتے ہیں چائے 2.5 مانگتے ہیں۔ پٹھان بھائی پریشان میں 2.5 چائے کنسپٹ کیا ہے؟ اب اس بھولے پٹھان کو کون بتائے کہ 3 کا نام لے تو اس کی اماں مرتے ہیں، 3 کانے ہوتے ہیں۔ چل نمازیں کتنی ہیں آپ کی؟ فجر ہے، ظہرین ہے، مغرب ہے، نمازیں 3 ہیں۔ چلیں ہماری 6 کتابوں میں اتنی حدیثیں نہیں جتنی یاد لوگوں کی 4 کتابوں میں۔ ان کی 4 کتابوں میں ٹوٹل احادیث 44,000، 6,000 کم آدھا لاکھ۔ ہمارے ہاں اتنی نہیں، ہمارے ہاں بخاری جیسی کتاب کوئی نہیں، ان کے ہاں کافی جیسی کتاب کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں بخاری شریف میں کوئی میرے بھائی 4,000 کچھ روایات ہیں، ان کے ہاں 16,199 حدیث ہیں۔ کس میں؟ الکافی میں۔ اگلا فرق بھی جانتے ہیں، امام بخاری نے پیغمبر کے جن صحابہ سے روایات لی ان کی تعداد 145 ہے۔ کتنی؟ 145۔ یار لوگوں نے 16,199 حدیثیں جن افراد سے لی ان کی ٹوٹل تعداد 4 ہے۔ کتنی؟ جنہوں نے امام جعفر صادق سے روایات لے کر امت کو دی، اور یہ 4 بڑے راوی وہ ہیں، ان 4 میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ یار لوگوں کی کتابوں میں امام جعفر نے جن 4 پر لعنت نہ کی ہو۔
یہ ہیں سارے کے سارے دین کے 4 پلر 4 ستون. ٹھیک ہے. اب 16,199 حدیثوں میں نبی پاک سے حدیثیں کتنی ہیں؟ 92. کتنی تعداد حدیثوں کی؟ تو پتہ تو لگ گیا نا کہ ان کے ہاں پیغمبر کے فرمان کو حدیث نہیں کہتے، ان کے ہاں حدیث بہت ساری تاریخوں میں آتی ہے. نبی سے ٹوٹل روایت 92، 44,000 میں 16,199. ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں کمال دیکھیے، فتویٰ ہم پہ ہے. کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بحث گھنٹے کو بڑے سوالات کی. میں نے صرف ایک ہی سوال کیا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے اگلے محرم اپنے کسی بڑے سے لکھوا کر لانا کہ پنکن پاک سے آپ نے اپنی 44,000 حدیثوں میں سے کتنی حدیثیں لی؟ کتنی؟ ابو بکر سے نہیں، عمر سے نہیں، عثمان سے نہیں، امیر معاویہ سے نہیں، عائشہ صدیقہ سے نہیں، پنکن پاک سے، جن کے بارے کہنا یہ ہے کہ مقصود کائنات بیدم یہی تو ہے، خدا کے نور سے پیدا ہوئے پاک و تن محمد علی فاطمہ حسین و حسن. فتویٰ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ان پنکن کو مانتا نہیں، مگر تو اللہ کی دھرتی میں ہمارے علاوہ کو مانتا نہیں. اچھا حدیث ہم نے کتنی لی؟ ابو بکر صدیق سے ہماری کتابوں میں ٹوٹل روایات ہیں 142. کتنی؟ بول دیجیے کتنی بھائی؟ ابو بکر سے 142، فاروق اعظم سے 536، عثمان غنی سے 146، حضرت امیر معاویہ سے 163، اور حضرت ابو بکر کے بڑے بیٹے جناب عبد الرحمن سے ٹوٹل 6، حضرت علی کے بھائی مسلم کے ابا ابو طالب کے بیٹے حسن حسین کے چچا جناب عقیل ان سے 26، حضرت علی کی بہن ابو طالب کی بیٹی حسن حسین کی پھپھو سیدہ ام ہانی ان سے 46. چلے 75 پاس سے کتنی حدیثیں لی؟ یہ بھی جس مولا حسین کے نام پہلے محرم میں اب مشی جلوسوں کے نام، محرم میں بھی جلوس مشی ہوتا ہے، نقطے اوپر 2 ہوتے ہیں، لیکن جہلم میں نقطے اوپر 3 ہوتے ہیں. اب یہ 3 2 کا نقطہ گھر جا کے سوچیے. جس مولا حسین کے نام پر پورا کاروبار زندگی چلتا ہے، اس مولا حسین سے یار لوگوں نے کتنی حدیثیں؟ ہم نے لی ہے 43 حدیثیں. کتنی؟ ابو بکر کے سب سے بڑے بیٹے سے 6 اور علی کے چھوٹے بیٹے سے 43. ہم نے مولا حسین سے حدیثیں لی 43، یار لوگوں نے لی ہے پوری 7 حدیثیں. 7 والا منکر حسین ہے، 43 والا منکر حسین ہے، 7 والا محب حسین ہے. اسے کہتے ہیں ادب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. سیدنا حسن مرتبہ رسول اللہ، حضرت حسن مرتبہ سے ہم نے حدیثیں لی 35، یار لوگوں نے لی 21. سیدہ فاطمہ زہرا پیغمبر کی ایک ہی بیٹی، جلدی جس ایک کو تم مانتا ہے اس ایک سے تو نے کیا لیا ہے؟ جس کے نام پہ ایام فاطمیہ مناتا ہے اس پیغمبر کی اکلوتی بیٹی تم لیا کیا ہے؟ یہ بڑے مزے والی چیز ہے. ہم نے سیدہ فاطمہ سے حدیثیں لی 18. کتنی؟ کتنی؟ کس سے؟ پیغمبر کی بیٹی سے. اور یار لوگوں نے 44,000 حدیثوں میں سیدنا حسین کی اماں سیدہ فاطمہ سے کتنی حدیثیں لی؟ پوری ایک بھی نہیں. کتنی؟ ہم نے حدیثیں لی 18 اور 44,000 حدیثوں میں اماں فاطمہ سے یار لوگوں کی کتابوں میں ایک حدیث بھی. سیدنا علی سے ہم نے لی 1584 یار لوگوں نے لیے ٹوٹل 582. کس سے؟ جو مدینہ العلم کا باب ہے، جو شہر مدینہ کا باب ہے، جسے مولا علی کہتے ہیں، کائنات کے سارے علوم جن سے چلتے ہیں، انبیاء سے اوپر جن کا درجہ ہے،
ملنگوں کے ہاں اسی مولا علی سے کتنی حدیثیں لی؟ 500. ہم نے کتنی لی؟ 1500. چلو یہ بھی کھلا سا پیکج. اگلے سال والے محرم تک 1000 کی رعایت باقی بچی 582 اوپر والی چھوڑی 500 حدیثیں اصول حدیث کے مطابق. اگر کوئی ملنگ اپنی کتابوں میں دکھا دے وہ ملنگ دنیا کے کسی امام بارے میں کہے گا مجلس اس کی ہوگی ذاکر میں بولوں گا. لیکن اگر میں حدیث لوں 1584 تو تیری 500 بھی تیرے گھر سے پوری نہ ہو تو پھر بکواس کرنا یہ چھوڑ دے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات کو اہل سنت نہیں مانتے، اہل سنت ہی علی کی ذات کو مانتے. اہل سنت ہی. چلے آخری سوال پر بات میری ختم. تم نے دین کہاں سے لیا؟ تو دین کی شرح فقہ ہے. فقہ کے 4 امام ہیں. 4 امام کون؟ احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. 4 لوگوں نے کتاب لکھی. امام جعفر صادق و مذاہب اربع، اور کتاب میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے. 4 امام جس کے شاگرد ہیں اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. ہم تحقیق تیری ہے، سلام میں پیش کرتا ہوں. ہم کیوں انکار کریں کہ ہمارا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو امام جعفر کے شاگرد نہیں؟ تو نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ آل نبی کے در کی غلامی ہمارے نزدیک اعزاز ہے، الزام اعزام. لیکن اتنی سی بات تو ہے نا، میرے امام کا تو امام ہے اسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کہتے ہیں. تو امام جعفر صادق کا شاگرد کون ہے؟ کہ اسے امام قاسم کہتے ہیں. امام قاسم کون ہے؟ جس کے ابا کو محمد کہتے ہیں. تو محمد کا ابا کون ہے؟ کیسے بتائے؟ وہ نبی کا پہلا یار ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جی تمہارا امام جس سے حدیثیں لیتا ہے وہ تو امام جعفر صادق ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں. میرا امام جس سے حدیثیں لے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. امام جعفر صادق جس سے حدیثیں لے اسے امام قاسم کہتے ہیں. امام قاسم جس سے حدیثیں لے اور جو امام جعفر صادق کا دادا استاد ہے اسے نبی کا سالہ کہتے ہیں، علی کا بھائی کہتے ہیں، مجتہد ذیشان کہتے ہیں، فاتح کبیر کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں، کاتب قرآن کہتے ہیں. اسی کو امت کا ماموں امیر معاویہ ابن ابی سفیان کہتے ہیں. ہم نے دین کہاں سے لیا؟ امام اعظم کے شاگردوں میں 9 افراد ایسے ہیں جو شاگرد امام اعظم کے ہیں، جو اولاد حضرت علی کی ہے اور استاد امام اعظم ہے. ان استادوں میں 2 کا نام سنیے بات میری ختم. سیدنا علی جن مرتضیٰ رسول، حضرت علی جن مرتضیٰ کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 آپ کے. میں نے کل والے اس نوجوان سے کہا کہ ابھی کسی ایسے بندے کا نمبر ملائیے جو 40 چہلم پر ابھی گیا ہو زیارات کرنے کے، اور اس سے اگر مولا حسین کے روزے سے 350 گز کے فاصلے پر ایک گنبد نما عمارت ہے، نام اس کا جنت شہیدہ ہے. اگر آپ کا وہ بندہ بھی گیا ہو نا دائیں بائیں والا چکوا اس کو بھائی جب وہاں پہ جائے نا جنت شہیدہ میں تو مجھے ویڈیو کال ضرور کرنا. اسی کو ویڈیو کال کر کیمرے کو آن کر کیمرہ بھی سامنے ہو تیرا تو کیسے ہو. جیسے مسجد میں داخل ہو تو سامنے اسی بلڈنگ میں ممبر کے محراب کے اوپر 70 شہداء کے نام لکھے. کتنے؟ 70 شہداء کے. یہ ملک بھی تیرا ہے، اسٹیٹ بھی تیری ہے، ڈپارٹمنٹ تیرا ہے، محکمہ تیرا ہے، گارڈ تیرے ہے، چوکیدار تیرا ہے، یہ میرے بھائی پینٹر بھی تیرا ہے، کاتب بھی تیرا ہے، کیمرہ بھی تیرا ہے، بوتھا بھی تیرا ہے. سامنے دیوار میں جو شہیدوں کے نام لکھے ہیں پڑھتا جا نام کیا کیا ہے. ان شہیدوں کے اندر 5 کا نام عمر ہے، 3 کا نام ابو بکر ہے، 1 کا نام عثمان ہے. کون؟ کربلا کے شہید. تو جو کہتا ہے فارس سے کربلا ہو ہے ہماری درسگاہ کربلا سے تو نے کربلا کے شہیدوں کا نام نہیں سیکھا تو کام کیسے سیکھا ہوگا؟ اگر تو نے کربلا کے شہیدوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھا تو کربلا کا وارث ہے. اگر کربلا کے شہیدوں کے ناموں پر میرے بچوں کا نام موجود ہے تو پھر میں کربلا کا وارث ہوں. 72 میں تو نام بتا، میں تجھے بچہ دکھاؤں، ورنہ میں تجھے علی کے بیٹوں کا نام لوں، علی کے بیٹوں کے ناموں پر تو اپنے بچوں کا نام دکھا دے، میں علی کا موالی تجھے مان لوں گا. جب تجھے علی کے بیٹوں کا نام پسند نہیں، کام پسند نہیں، امام پسند
پسند نہیں، تو علی کا ممالی کیسا، علی کا ملنگ کیسا؟ ہم نے دین کہاں سے لیا؟ آل محمد سے بھی لیا، اصحاب محمد سے بھی لیا۔ چلے آخری بات، کیونکہ قاری فیاض صاحب بار بار موبائل دیکھنا شروع ہو گئے۔ جو بندہ آپ سے تیرے کربلا کی دھرتی پر نکلنے کی گاڑی گئی تو علی کا نام اکیلا نکلا تھا، پیغمبر کے صحابہ کہاں تھے؟ تو کچھ کتابوں کا نام ذکر ہے۔ تنقیح المقال کتاب انہی کی، رجال مانکانی کتاب انہی کی، رجال توسی کتاب انہی کی، زیارات ناہیہ کتاب انہی کی، جلاء العیون کتاب انہی کی، حیات القلوب کتاب انہی کی، 72 ستارے کتاب انہی کی، شہداء کربلا 3 جلدوں میں کتاب انہی کی، مدینہ سے مدینہ تک کتاب انہی کی، مدینہ سے کربلا تک کتاب انہی کی۔ ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ کربلا کی دھرتی پر جو لوگ شہید ہوئے، ان افراد میں 21 کا تعلق پیغمبر کے خاندان کے ساتھ تھا، 22 کا تعلق پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ تھا۔ کتنا؟ 22 اصحاب رسول کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے۔ تو الحمدللہ ہم چونکہ نبی والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، کربلا والے بھی ہیں، مدینہ والے بھی ہم ہیں۔ جئیں گے تو نبی کے در کی غلامی میں جئیں گے، مریں گے تو نبی کے اہل بیت کے کھاتے لگ کے مریں گے۔ رب تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے۔ اللہ موت ہے تو نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ 2 ایونٹ سے آنے والے 12 ربیع الاول، 9 اکتوبر صبح 10 بجے بروز اتوار کہاں پر جائیں گے؟ کاجری پہ جی بھائی، کاجری پہ نعرے تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ جی بھائی 9 اکتوبر 12 ربیع الاول صبح 10 بجے اتوار کے دن کہاں جائیں گے؟ اکیلے یا ساتھ کسی کو لے کے؟ تاخیر سے یا پر وقت؟ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ؟ کرتے بات 6 اکتوبر ہاکی گراؤنڈ اسلام آباد، جرنیل اول اعظم طارق شہید جو آپ کے میرے حقوق کا سفیر بن کے اسلام آباد کی دھرتی پر جاتے مظلومانہ حالت میں شہید ہوئے، اسی اپنے قائد کے خون سے وفا کرتے ہوئے انشاءاللہ چکوال سے بھرپور قافلہ جائے گا تو آپ حضرات اسلام آباد کی دھرتی پر SSP سنی سپر پاور طاقت کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ، قافلوں کی شکل میں، اجتماعی طور پر دعوت کو عام کرتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ دیوبندیت کی خول سے نکل گئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو دفاع صحابہ کے پاک پرچم کے تلے جمع کر کے انشاءاللہ مرتے دم تک نبی کے صحابہ کا دفاع کریں گے، آل نبی کا دفاع کریں گے، نبی کی ذات کا دفاع بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا